جانے کائنات کے قلب انور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے حفاظ کی دستار فضیلت، ان حفاظ کہ جن کے مقدر اور جن کے نصیب میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے رب کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، آج ان کے سروں پر فضیلت کی دستار رکھی جا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز، یہ کوئی معمولی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ یہ اعزاز اور یہ پروٹوکول وہ ہے کہ جس اعزاز کو دیکھنے کا خواہش مند ہر باپ ہوتا ہے۔ میں ان 23 طلباء کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے سلسلے میں جاری کرنے کے ساتھ اپنے لیے دنیا کا بھی سامان تیار کیا ہے اور آخرت کی بخشش کا بھی انتظام کر لیا۔ چونکہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور قرآن کا جو باعمل حافظ ہے وہ بھی کل قیامت کے دن بخشش اور شفاعت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اس باپ کو میں خراج تحسین پیش کیوں نہ کروں کہ اس مادی دور میں، اس پرفتن دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اس نے یہ چاہا ہے کہ میری اولاد، میرا بچہ اور میرے گھر کا فرد صرف دنیا میں میرے فائدے کا سبب نہ بنے، بلکہ میری قبر کا بھی نور بنے اور میری آخرت کی بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک دفعہ محبت سے سب کہیے سبحان اللہ۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جن کو اردو اتنی زیادہ سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ جن ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جن کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی بات سمجھ نہ بھی آئے تو دل کو قرار اور سکون دیتی ہے۔ اگر آپ کو سکون مل رہا ہے اور ان بزرگوں کی زیارت سے آپ شادماں ہو رہے ہیں تو ایک دفعہ سب بآواز بلند محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ شان ہوا کرتی ہے کہ جناب جب صدا بلند ہوتی ہے تو گویا کہ دائیں بائیں کے پہاڑوں تک یہ آواز جب ٹکرائے اور پھر اس کی گونج پیدا ہو تو انشاءاللہ یہی ذرات کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا سبب ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی پاکی کو اس مقام پر بیان کیا کہ جہاں لائش آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، روز مرہ کی ضروریات پوری ہوتی ہو نہ ہوتی ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جانے کائنات کے ذکر کی محفل سکتی ہے تو ہر زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر کہیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، جانے کائنات کے قلب انور پر نازل ہوئی ہے، اور اس قلب انور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ذات کائنات، ذات محبوب کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کوئی جزوی اور حصی معجزات لے کر دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، حضور کا سراپا ہی معجزہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس کلام کی شان کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجر میں ذکر کیا۔ 14ویں پارے کی ابتدائیہ میں یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے نگہبان ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ حضور نبی اکرم جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ تانا دیتے تھے اور تانا دیتے ہوئے جملہ کہا کرتے تھے اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے اپنے محبوب پر قرآن نازل بھی کیا ہے، اس ذکر کو نازل بھی کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ 1450 سال پہلے کم و بیش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہونے والا یہ قرآن جیسے اس وقت محفوظ تھا، آج بھی اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر دی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، یہ جس عالم میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ ہر چیز کسی نہ کسی سبب اور کسی نہ کسی ذریعہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمیں جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی سبب اور ذریعہ کے ساتھ اتصال رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو اس جب عالم اسباب میں نازل فرمایا اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی رب ذوالجلال نے اسباب پیدا فرمائے، کچھ ذریعے پیدا فرمائے ہیں کہ جن اسباب اور جن ذرائع کے ذریعے سے یہ کلام کی حفاظت کل بھی ہمیں نظر آتی تھی، آج بھی نظر آ رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح نظر آتی رہے گی۔ اور اگر ان اسباب پر من جملہ اسباب پر اگر ہم توجہ کریں تو ان تمام اسباب میں سے ایک سبب ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ کرنے والے یہ طلباء بھی نظر آتے ہیں۔ تورات رب کا کلام، زبور بھی رب کا کلام، انجیل بھی رب کا کلام، دیگر صحائف بھی نازل کیے گئے ہیں، سارے کے سارے رب کے کلام، لیکن ان میں سے اپنی اصلی حالت میں کوئی بھی موجود نہیں، اس لیے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی۔ محبوب کو کلام عطا فرمایا تو فرمایا یہ کلام بھی میرا ہے، لیکن محبوب چونکہ تجھے عطا کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی میں خود رب ذوالجلال کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مواقع پر مختلف چیلنجز فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اول دن سے قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن میں تحریفات کی کوشش کرنے والے، قرآن میں کسی کمی اور خامی کو تلاش کرنے والے لوگ پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہر منکر کے لیے، ہر اعتراض کرنے والے کے لیے، ہر مبہم بات کرنے والے کے لیے کچھ مقامات پر ایسے چیلنجز رکھے ہیں کہ جو چیلنج کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل نہیں کیا گیا۔ پوچھا جاتا تھا کہ پھر کہاں سے؟ تو کہتے تھے کہ جناب فارس سے جو سلیمان آئے ہوئے ہیں وہ جناب ان کو رات کو بتاتے اور یہ صبح آیات ہمیں سناتے۔ روم سے آنے والے صہیب جو ہیں انہیں رات میں باتیں ذکر کرتے ہیں اور یہ آ کر صبح میں بتاتے ہیں، یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام کی اپنی اختراع ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے چیلنج رکھا، قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا کہ محبوب یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، آپ پر آبجیکشن اٹھاتے ہیں، ان سے آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ سارے انسان اور انسان سارے جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لے
اور سب کے سب مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ وہ قرآن کی مثال لے کر آئیں. لا یأتون بمثلی، وہ کبھی بھی قرآن کی مثال اور قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا جو چیلنج ہے یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن کوئی ہمارے جیسا ناقص العقل بھی ہو سکتا اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب قرآن تو 30 پاروں پر مشتمل ہے، الحمد سے لے کر والناس تک 114 سورتیں ہیں، اتنے بڑے کلام کی مثال کیسے لائی جائے؟ تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے اس دعوے اور اپنے اس چیلنج کو جو ہے تھوڑا سا آسان کیا اور دوسرے مقام پر فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی، کہ اگر یہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ افترا ہے، من گھڑت باتیں ہیں معاذ اللہ، حضور اپنی جانب سے یہ بات کرتے ہیں، تو محبوب ان سے یہ کہیے کہ اگر پورے قرآن کی مثال نہیں بھی لا سکتے تو قرآن کی کوئی 10 سورتوں کی مثال لے کر آ جاؤ. پورا قرآن نہ لاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ، اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی کوئی 10 سورتیں لے کر آ جاؤ. تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اگر 10 سورتیں بھی لانی ہو تو اگر شروع سے گننا شروع کریں سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد سورہ نساء، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، اور اس طرح سے تو چلتے چلتے 10 سورتوں میں تو کوئی جا کر 10 پارے بنیں گے، 12 پارے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنے بڑے حجم میں کوئی مثال لا کر جائے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور نرمی کی اور پھر ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ، کہ اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے کوئی بات، 10 سورتیں نہیں لا سکتے کوئی بات، فأتوا بسورۃ من مثلی، قرآن کی کسی ایک سورت کی مثال کوئی سورت لے کر آ جاؤ. آپ دیکھ لیجئے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، بڑی سورت ہو یا چھوٹی سورت، قرآن کی مثال نہ پہلے پیش کی جا سکی ہے، نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیش کر سکے. قرآن کی سورت کی مثال تو بڑی بات، قرآن نے تو بات ہی ختم کر دی اور فرمایا کہ اگر کوئی سورت کی مثال بھی نہیں لا سکتے تو کوئی بات نہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اگر ایک سورت کی مثال نہیں لا سکتے تو کوئی بات نہیں، قرآن کی بات جیسی کوئی ایک بات لے کر آ جاؤ. تو پھر ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس بات کے لیے تقاضا کرتے رہے کہ قرآن کی مثل کوئی بات ہی لے کر آ جائے. لیکن رب کا جو وعدہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت ایسی کی ہے کہ اس کلام میں نہ کسی بشر کا کلام مکس ہو سکتا ہے، نہ اس کلام کی مثل کوئی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کلام کو معدوم کر سکتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قرآن مکس ہونے سے بھی پاک ہے، تحریف سے بھی پاک ہے، کمی سے بھی پاک ہے، اور معدوم ہونے سے بھی پاک ہے. قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے زندہ رہے گا. تو یہ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفت کے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید فرقان حمید تو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات، حضور علیہ السلام کی مبارک ہستی اور حضور کی ذات کا ایک زاویہ ہے، ایک جہت ہے اور ایک ڈائمنشن ہے. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رسول کائنات کے مقام اور مرتبے کو پہچان گیا، تو آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ پر جو قرآن نازل ہوا آج تک وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، تو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ کا مقام کسی کو سمجھ کیسے آ سکتا؟ اسی لیے جبریل امین نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری ماں کی زبان سے جاری ہوا کہ فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا کہ اے جبریل
آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر اس کے بعد میرے پاس بھی رب کا قاصد اور رب کا رسول اور رب کا پیغمبر بن کر آیا ہے. رب کے پیغام تو ہر ایک مقرب نبی اور رسول کے پاس لے جاتا رہا ہے. بتا تو صحیح کہ تو نے مجھ کو کیسا پایا ہے. تو ان الفاظ پر غور کیجئے جو جبریل نے ہمیں عقیدہ دیا ہے. قلبت مشارق الارض و مغاربہا. ان لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. قلبت، یہ جو قلبتو کا لفظ ہے یہ قلب سے ہے، قاف لام با. آپ کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے اس کو آپ قلب کہتے ہیں، اور اس کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی آپ پر غم کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کبھی آپ پر خوشی کا غلبہ ہوتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو یہ جو دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اپنی کیفیت بدلتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا الٹ پلٹ ہونا. ہمارے ہاں ریاضی میں، میتھمیٹکس میں 6, 7 اور 8 میں ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے جس کو میٹرکس کہتے ہیں، ایکس کے ساتھ میٹرکس، اور اردو میں اس کو قالب کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں. اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے اندر بریکٹس لگائے جاتے ہیں اور ان کے اندر ہند سے لکھے جاتے ہیں. یعنی 2 بریکٹ لگائے اور اس کے اندر اگر 4 جو ہے ڈیجٹ لکھے ہیں، 4 ہند سے لکھے ہیں، تو اوپر والے کو کھینچ کر کبھی نیچے لایا جاتا ہے، نیچے والے کو اٹھا کر کبھی اوپر لے کر جاتے ہیں، کبھی دائیں والے کو اوپر سے کھینچ کر بائیں جانب نیچے لے کر آتے ہیں، کبھی بائیں جانب سے نیچے والے کو کھینچ کر دائیں جانب اوپر لے کر جاتے ہیں. تو یہ جو الٹ پلٹ ہند سے ہوتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس چیپٹر کو ہی قلب یا قالب کہتے ہیں. تو اب ذرا اس بات پر غور کیجئے گا جبریل امین کہہ کیا رہے ہیں. قلبت مشارق الارض و مغاربہا. حضور علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین کے مشرق کو اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا. کوئی طائرانہ نگاہ نہیں ڈالا، کوئی صرف گزرتے ہوئے نہیں دیکھا. قلبت مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھ لیا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے. پھر جبریل تو نے کیا پایا ہے؟ تو وہ جواب کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ الٹ پلٹ کر زمین و آسمان کو، مشرق و مغرب کو دیکھنے کے بعد میرا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ محبوب محمد آپ سے افضل اعلیٰ رب ذوالجلال نے پیدا ہی نہیں. امیر خسرو نے کہا تھا تو اس کی تصویر کسی اردو شاعر نے کہی کہ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے، اے مہجبی تیری قسم، آفاقہا گردیدام، مہرے بتا ورزیدام، بسیار خوبا دیدام. لیکن تو چیزیں دیگری، میں نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہر ایک سے وکھرا پیدا کیا ہے، ہر ایک سے بے مثال پیدا کیا ہے. نہ آپ جیسا پہلے کبھی تھا، نہ آپ جیسا بعد میں کوئی ہوگا. اور میرے امام احمد رضا نے کہا کہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے صرف ایک قرآن ہی کی جہت کو دیکھ لیا جائے تو یہ قرآن بتاتا ہے جس سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ سینہ کس قدر شان کا حامل ہے. اللہ کا کلام تورات بھی ہے، اللہ کا کلام زبور بھی ہے، اللہ کا کلام انجیل بھی ہے، دیگر صحائف بھی ہے. لیکن جو کتاب جس نبی پر نازل ہوتی تھی صرف وہی نبی اس کتاب کا حافظ ہوتا تھا. امت میں وہ کلام کسی کو حفظ اور یاد نہیں ہوتا تھا. یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ فیضان مصطفیٰ ہے کہ محبوب کائنات کے قلب انور پر جو کتاب نازل ہوئی، محبوب کا جو امتی اس سے پیار کرتا ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ قرآن اس امتی کے سینے میں محفوظ ہو جایا کرتا ہے. یہ اعزاز اور یہ شرف صرف اس امت کو حاصل ہے. جو نسخے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اگر بفرض محال اس بات کو مان لیا جائے
تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جناب یہ دو گدوں کے درمیان جو قرآن موجود ہے، جو سطروں پر دیکھ کر ہم پڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے نسخے پبلشنگ روک دی جائے، قرآن کو اور پرنٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک وقت آیا ہے تاتاریوں کی تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو قرآن کو لکھنے، قرآن کو پرنٹ کرنے پر جناب جو ہے وہ پابندیاں لگ گئی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی قرآن محفوظ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن غلاف کے اندر موجود ہے، اگر وہ ہمارے گھروں سے قرآن اٹھا لیا جائے تو کیا قرآن کی حفاظت پر کوئی حرف آئے گا؟ تو ہم سب کا جواب ہے کہ بالکل نہیں آئے گا۔ اور آپ پوچھیں گے کہ بھائی جب قرآن گھر سے چلا گیا ہے تو پھر وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اب تو پرنٹ بھی نہیں ہو رہا، اب تو پبلش بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر جواب ہمیں ملتا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک سبب تو یہ پرنٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن رب ذوالجلال اس کے بغیر بھی قرآن کو محفوظ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو کہ اس امت کے بچوں کو دیکھ لو، رب ذوالجلال نے ان کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا ہے۔ اب وہ دیکھ کر پڑھنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کو بند کر کے الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور والناس تک پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ یہ اعزاز تمہیں ملا کیسے؟ تو جواب ملتا ہے قلب مصطفیٰ کا فیضان اس جانب متوجہ ہوا، اللہ رب العزت نے امت کے بچوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے ذریعہ اور سبب بنا۔ قرآن کل بھی محفوظ رہا، آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ میں بار دیگر انتظامیہ کے جملہ افراد و احباب کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں، اپنی جانب سے بھی اور اپنے والد بزرگوار کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج انہوں نے تشریف لانا تھا لیکن اپنی ایک مصروفیت کے سبب سے وہ تشریف نہ لا سکے، اور ان محبتوں کے مقروض ہونے کی حیثیت سے میں ان کی جگہ پر ان کی نیابت میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس خانوادے اور اس خانقاہ کے بہت سارے شہزادگان نے ہمارے ادارے جامعہ اسلامیہ سیدنا امیر حمزہ گلستان جوہر اور دارالعلوم خلفائے راشدین سے حفظ القرآن کے حوالے سے اکتساب کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے بزرگوں کے اس روحانی تصرف اور روحانی فیضان کو اس خوبصورت انداز میں جاری و ساری فرمایا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ اس خاندان میں اور اس علاقے میں خال خال کوئی ایک دو حافظ نظر آتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک عظیم باپ کے عظیم شہزادگان نے قرآن کو حفظ کیا اور پھر قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ خوبصورت گلشن اور یہ خوبصورت گلستان سجایا، اور آج یہ 23 طلباء کا یہ خوبصورت اور مہکار دیتا ہوا یہ جناب کو دستہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہاں 23 کی جگہ 2300 بیٹھے ہوں گے، اور سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس سارے خطے میں اگر کسی کا فیضان جاری ہوا ہے تو اس عظیم ہستی کو عبد القادر جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چلیں میں جاتے جاتے آپ سے نعرہ لگوا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد عظیم علماء کو اور خطباء کو اپنے سماعت کرنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ یہ نعرہ لگائیے کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے نام ہی کے لیے بلند ہوتے ہیں، کسی نواب کسی وڈیرے کے نعروں کے لیے نہیں۔ یہ زبانیں قلب مصطفیٰ کے لیے بھی آج بھی اور نسلوں میں بھی یہ زبان صرف مصطفیٰ کے لیے ہی بلند ہوتی رہے گی۔ آپ نے نعروں کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ اب میرا نعرہ سنیں اور اس کا آپ نے جواب، اور سب دے دیں آخر تک۔ جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی، اگرچہ علامہ ظہور صاحب نے اپنی زبان میں انہیں یہی گزارش کی تھی کہ سب حضرات بیٹھ جائیں، تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ آ گیا تھا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو حضرات بیٹھے جلدی سے بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں جو جلدی سے بیٹھ جائیں تاکہ اب کتابات اصل خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ذرا نعرہ لگائیے گا اور بھرپور جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ میری آواز آہستہ ہے، آپ کی جو بھی ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، وما علینا۔